بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا موقع عطا فرمایا اور ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ اکرام پر دل و جان سے درود و سلام۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سبھی کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ وقت نکال کر کلام الہی کے ساتھ جڑتے ہیں۔ پیارے طلبہ، معزز سامعین، مطالعہ قرآن کلاس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ہمیں صرف پڑھاتی نہیں بلکہ ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا رویہ اور ہمارا دل سنوارتی ہے۔ آج ہم سورہ حجرات سورہ 49 کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 12 کے بچے ہوئے حصے کے نتیجے پر غور کریں گے، یعنی کہ کنکلوژن کریں گے، جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بدگمانی، تجسس اور غیبت کس طرح دلوں کو توڑ دیتی ہے اور ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب مل کر سورہ حجرات آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں گے، وہ عظیم آیت جو ہمیں انسانی برابری، اخوت اور تقوی کا خوبصورت پیغام دیتی ہے۔ تو بنا تاخیر کے میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ آئیں اور آیت نمبر 12 کی کنکلوژن کے ساتھ کلاس کو آگے کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 پر ہمارا کل مطالعہ چل رہا تھا، اور جیسا کہ اس آیت کے متعلق میں نے بتایا ہے کہ اس میں جو تین خرابیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ باطن سے، وہ یعنی کہ انسان کے پیٹھ پیچھے سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے، یعنی یہ جو کام مسلمان کرتا ہے، کوئی بھی انسان کرتا ہے تو کسی کے سامنے نہیں کرتا بلکہ اس کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ ان میں سے ایک پر ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا تھا کہ گمان کرنے سے بچنا ہے، اور بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ گمان کی کیا کیا کیٹیگری ہے، اور حسن گمان بہترین عبادت میں سے ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تجسس نہ کرو، یعنی جاسوسی میں نہ لگو، لوگوں کے ٹو میں نہ لگو، ان کے ایپ تلاش کرنے میں آپ کو نہیں لگنا ہے۔ اس پہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ آیت کا جو اگلا پورشن ہے وہ ہمارا رہ گیا تھا، اس پر مطالعہ نہیں ہوا تھا، تو انشاءاللہ اس پر آج ہمارا مطالعہ رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا وہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو تیسری خرابی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ تینوں خرابیاں ایک دوسرے سے وہ کنیکٹڈ ہے، کہ انسان پہلے کسی کے تعلق بدگمان ہوتا ہے، پھر بدگمان ہونے کے بعد اس کی جاسوسی میں لگتا ہے، اور جاسوسی میں اس کے ہاتھ کوئی اگر اس کا عیب نکل آتا ہے تو پھر اس عیب کو وہ دوسروں کو وہ ظاہر کرنے لگتا ہے، دوسروں کو بتانے لگتا ہے، یعنی اس کی غیبت وہ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ تیسرا جو کام ہے، انسان اوپر کے دو کام جو کر چکا ہوتا ہے وہی پھر تیسرا یہ کام بھی کرتا ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آخر شریعت میں غیبت کی تعریف وہ کیا کی گئی ہے؟ تو غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو برا لگے، اس کو ناگوار گزرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی آپ کسی شخص کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہیں جو اس کے اگر آپ سامنے کہیں گے تو اس کو برا لگے گا، اس کو ناگوار گزرے گی،
تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن ہمیں وہ یاد رکھنی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیفینیشن جو ہمیں ملی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے یہ ڈیفینیشن ملی ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کی جو روایت ہے، یہ جو حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ترمیزی میں ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور اور دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی ڈیفینیشن کی بیان کی ہے۔ غیبت کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو، یعنی غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرے جو اس کے تو سامنے کرے تو اس کو ناگوار ہو۔ اس پر پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہے، یعنی میں اس کا جو ذکر کر رہا ہوں یا اس کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے آلریڈی، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس صورت میں پھر کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یعنی اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے اور آپ نے پیٹھ پیچھے بیان کی، بھلے ہی وہ بات ہے اس کے اندر، تو آپ نے اس کی غیبت کی۔ غیبت یہی ہوتی ہے کہ کسی انسان کے پیٹھ پیچھے آپ ایسی بات کہیں کہ جو اس کے سامنے اگر کی جائے تو اس کو ناگوار گزرے۔ اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے جو آپ نے پیٹھ پیچھے کی ہے تو وہ غیبت نہیں ہوئی، وہ پھر بہتان ہوا، یعنی آپ نے اس پر جھوٹ گھڑ دیا، وہ بہتان آپ نے اس پر لگا دیا۔ ایک اور روایت ملتی ہے ہمیں، امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک میں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے کہ غیبت کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو وہ کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ اسے سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے ہی میری بات حق ہو۔ آپ نے جواب دیا اگر تیری بات جھوٹ ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے۔ یعنی اس دو حدیثوں کے ذریعے ہمیں غیبت کی صحیح ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہو گئی۔ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور جو بات آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو ناگوار گزرے، وہی بات غیبت ہے۔ اور پوچھا گیا مزید کہ اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہو، یعنی جو بات میں اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہوں لیکن وہ اس کے اندر موجود ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ موجود ہے تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے تو وہ پھر بہتان ہے۔ تو ہمیں بہتان اور غیبت میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ بہتان وہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہے، اور غیبت وہ ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کمی وہ خرابی موجود ہے لیکن اس کے پیٹھ پیچھے وہ کی جا رہی ہے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرام قرار دیا ہے۔ غیبت کے بعد جو ایک اور لفظ اس حدیث میں آیا ہے وہ ہے بہتان۔ کہ بہتان کیا ہے، ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے 3611 نمبر پہ، وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن پر بہتان لگایا تو وہ گندے خون کے کیچڑ میں رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے نکل آئے جو اس نے کہا ہے۔ یعنی کسی پر بہتان لگانا ایسا ہے کہ جیسے گندے کیچڑ کے خون میں رہنا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل آئے۔ تو کسی پر بہتان لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے آپ وہ بات کہیں جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو، تو یہ تو بہتان ہوا۔ اور یہ بہتان لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ایسا ہے کہ جیسے گندے خون میں انسان رہتا ہے۔ اور غیبت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ زندہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کریں، بلکہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آپ ان کے پیٹھ پیچھے ان کی عیب، ان کی کمیاں، ان کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں کہ اگر وہ سامنے موجود ہوتے تو انہیں ناگوار لگتا، وہ بھی غیبت کی وہ کیٹیگری میں آتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ایک شخص ہے مائز بن اسلمی، ان کو جب جنا کے جرم میں وہ رجم کیا جا رہا تھا، یعنی ان سے جنا ہو چکا تھا اور یہ شادی شدہ تھے، تو ان کو اس جرم میں رجم کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صحاب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی اللہ کے رسول نے
दो लोगों की बात सुनी। वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे? वो ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ने इसका पर्दा ढाक दिया था, मगर इसके नफ्स ने इसका पीछा ना छोड़ा जब तक कि ये कुत्ते की मौत ना मार दिया गया। और कुछ दूर आगे चलकर रास्ते में एक गधे की लाश वो सड़ती हुई नजर आई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और इन दोनों को बुलाया, यानी इन दोनों लोगों को बुलाया जो उसके बारे में, जिस शख्स को रजम किया जा रहा था उसके बारे में उन्होंने बुरा कहा था। तो इन दोनों को बुलाया और कहा कि इस गधे की लाश में आप लोग मुंह मारिए, यानी इस गधे का आप वो गोश्त खाइए। तो इन दोनों शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसे कौन खाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी आप लोग अपने भाई की इज्जत पर जो बातें बना रहे थे, वो इस गधे की लाश वो खाने से बहुत ज्यादा बुरी थी। यानी ये इस गधे की लाश खाना बेहतर था, लेकिन जो अभी अभी तुमने अपने भाई के ऊपर जो आपने मतलब बातें बनाई थी, उसको रजम की सजा दी जा रही थी। और उसके बारे में यहाँ पर बड़ा भुला वो कहा गया था कि अल्लाह ताला ने इसके ऐब को ढा के रखा, लेकिन ये आखिर में कुत्ते की मौत मार दिया गया। ये उनके अल्फाज थे, और जो कि ये भी गीबत होती है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो गधे की लाश है, इसका गोश्त खाना बेहतर था, जो काम तुमने अभी किया है, यानी किसी की आपने गीबत कर दी है। और इस बात से हमें ये पता चला कि आपको गीबत किसी की भी नहीं करनी है, वो हर सूरत में हराम है, चाहे वो शख्स जिंदा हो या वो इस दुनिया से जा चुका हो। हमारे मुआशरे में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दुनिया से वो जा चुके हैं, लेकिन उनकी बातें सुनने को मिलती है कि वो तो ऐसे थे, वो फलां ऐसे थे, फलां जैसे भी थे वो चले गए, अल्लाह ताला को हिसाब दे देंगे। आप उनकी बातें क्यों वो उखाड़ कर दूसरों को बता रहे हैं कि फलां में ये कमी थी, फलां के ये ऐसे थे? तो ये बातें इस्लाम में नागवार हैं, ये गीबत है। मरने के बाद भी आपको किसी की गीबत नहीं करनी है, सामने भी गीबत नहीं करनी है, दोनों ही कंडीशन में गीबत हराम है। और इन एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की गीबत तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर उससे अपने मुसलमान भाई में कोई कमी दिख रही है या कोई बुराई दिख रही है, तो उसके पीठ पीछे ना कहे, बल्कि उसके सामने जाकर उसकी इस्लाह की कोशिश करे, यानी ऐसे अंदाज में पर्सनल में उससे मिले और उसकी इस्लाह की कोशिश करे कि आपके अंदर ये एम मौजूद है और आप मुसलमान हैं और आपको ये जेब नहीं देता है, तो आप अपने अंदर से इस ऐब को निकाल सकते हैं। इसको निकालने की आप वो कोशिश करें, उसको अल्लाह का जो डर है वो याद दिलाया जाए, उसको इस्लाम याद दिलाया जाए, ताकि उसकी इस्लाह हो। एक हदीस हमें मिलती है इसी बात पे, सुनन अबू दाऊद की वो हदीस है, 4918 नंबर पे वो हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मोमिन का आईना है और मोमिन मोमिन का भाई है। उसके माल का नुकसान होता है तो उसको बचाव करता है, और गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत की हिफाजत करता है। यानी मोमिन मोमिन का रिश्ता ऐसा है कि पहले ही बात तो ये बताई अल्लाह के रसूल ने कि वो आईना है। आईने में क्या होता है कि जब भी आप मिरर के सामने जाते हैं, तो अगर आपके चेहरे पे कोई कोई गंदगी लगी होती है, तो आप आईने में देखकर उसको साफ कर लेते हैं। तो मोमिन और मोमिन का रिश्ता भी ऐसे ही है कि जैसे ही आपको लगा कि मेरे भाई में ये कमी है, मेरे भाई में ये खराबी है, तो आपको वहां उसकी इस्लाह करनी है, उस उसकी वो खराबी को दूर करने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि मोमिन मोमिन का भाई है और उसका आईना है। तो जो काम हमारा आईने का होता है, वही काम हमें अपने मोमिन दोस्त के साथ रखना चाहिए, मोमिन भाई के साथ हमें वही ताल्लुक रखना चाहिए। जैसा आईना हमें पूरी तरह रियलिटी बता देता है, हम जैसे हैं वो वैसी बता देता है। हमारे अंदर कोई कमी होती है तो वो उस कमी को बता देता है। तो मोमिन का भी काम ये होना चाहिए कि उसके पीठ पीछे गीबत ना करे, उसके ऐब लोगों को ना बताए, उसकी बुराई ना करे, बल्कि सामने से मोमिन के सामने से उसकी इस्लाह की वो कोशिश करे। तो मोमिन मोमिन का आईना है। और आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि गीबत के वो कई सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग एक दूसरे की वो गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, और ये हमारे मुआशरे में बड़ा आम है और इसको बड़ा आम समझा जाता है। इसको बुराई ही नहीं समझा जाता, यहाँ तक हमारे मुआशरे में इस चीज का वो चलन हो चुका है कि इसको बुराई भी नहीं समझा जाता है। हर दूसरे घर में, हर दूसरी गली में, हर दूसरे मोहल्ले में, हर कि जहाँ भी चार लोग जमा होते हैं या चार औरतें जमा होती हैं, वहां पर वो एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। और उन्हीं में से अगर कोई एक उठकर जाता है
या उठकर जाती है, तो वही 4 लोग फिर 3 लोग उसी की बुराई करने लगते हैं जो उनके साथ अभी बैठा था थोड़ी देर पहले। तो ये हमारे मुआशरे में बड़ा आम है और इसको गुनाह नहीं समझा जाता और इसकी वजह से ही इस्लामिक मुआशरा जो है वो बिगाड़ का शिकार होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को रोका है और इसके काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं गीबत के कि जो कि आज के टाइम में हम करते हैं। आप खुद ही मुशाहिदा कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ़ में, अपनी डेली रूटीन में कि हम कहाँ-कहाँ कितनी गीबत करते हैं, हमारे आस-पास कितनी-कितनी गीबत होती हैं लोगों की और किसी के बारे में ऐसा ज़िक्र करना जो कि उसके सामने अगर आप करें तो उसको नागवार गुज़रे। तो काफ़ी हम हँसी-मज़ाक बनाते हैं, किसी के पीठ पीछे उसके ऐब ऐब उसके अंदर होते हैं तो उसको लोगों को बयान करते हैं, तो ये सब इस्लाम में हराम है। और जैसे कि हर चीज़ के एक्सेप्शन कुछ केसेस होते हैं, ऐसे ही गीबत के भी एक्सेप्शन वो केसेस है, जहाँ पर गीबत वो करना इंसान के लिए जायज़ हो जाता है, बल्कि शरई वो ज़रूरत है कि वहाँ पर गीबत वो की जाए, वहाँ पर गीबत वो करना आपके लिए वाजिब हो जाता है। तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं गीबत हराम है, गीबत करना हराम है लेकिन वो कुछ केसेस में ये शरई ज़रूरत के तहत ये जायज़ होता है। तो इसकी जो पहली हम कैटेगरी देख लेते हैं, अगर अगर किसी की गीबत की जाए, वो शरई ज़रूरत के मतलब के तहत अगर वो गीबत वो की जा रही है और उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो ये गीबत भी जायज़ है। यानी अ, जैसे अदालत में कोई मुकदमा गया और वहाँ पर अ जो गवाहियाँ मतलब पेश की जा रही हैं, तो वहाँ पर उन गवाहों को वो फिर ज़ाहिर-सी बात है या कोई किसी का केस चल रहा है और वो मतलब वहाँ मौजूद नहीं है, तो उसके पीठ पीछे वो शरई वो ज़रूरत के तहत वहाँ पर उसकी जो ऐब है, जो कमियाँ हैं, जो उनसे पूछी जाएँ, उसको बता सकते हैं। एक हदीस हमें मिलती है जिसमें ये चीज़ और हमें क्लियर होती है कि एक्सेप्शन केसेस मौजूद हैं गीबत में भी। सुनन अबू दाऊद में वो हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन वो जाति वो है कि किसी मुसलमान की इज़्ज़त पर नाहक हमला किया जाए। यानी कोई किसी मुसलमान की इज़्ज़त पर नाहक हमला कर रहा है तो ये बदतरीन ये जाति है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक। तो इसी हदीस से हमें एक उसूल ये मिला कि अगर हक के साथ की जाए तो जायज़ है, अगर नाहक आप किसी पर किसी की इज़्ज़त पर हमला कर रहे हैं तो ये नाजायज़ है, हराम है, लेकिन अगर हक के साथ हो तो यही चीज़ जायज़ हो जाती है। कुछ वाक़या हमें ऐसे मिलते हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हैं, वो कुछ मिसालें ऐसी हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि गीबत वो कुछ कंडीशन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जायज़ रखा है और वो कुछ वाक़ये हैं, मैं एक-एक करके वो वाक़ये बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो मतलब पेश आए थे और वहाँ पर गीबत की गई है और वो गीबत करना वहाँ पर जायज़ था। तो सबसे पहले एक देहाती का वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक देहाती यानी बद्दू शख्स जो कि वो गाँव का रहने वाले होते हैं, उनको बद्दू या देहाती लोग कहते हैं। तो बद्दू आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर मस्जिद नबी में वो नमाज़ पढ़ने लगा। वो नमाज़ में वो शामिल हो गया और नमाज़ ख़त्म होते ही वो ये कहता हुआ चल दिया कि खुदाया या अल्लाह मुझ पर रहम कर और मोहम्मद पर और हम दोनों के सिवा वो किसी को इस रहमत में शरीक ना कर। यानी एक देहाती शख्स आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ने लगा और नमाज़ खत्म होते ही वो ये अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि खुदाया मुझ पर रहम कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कर और हम दोनों के अलावा किसी पर रहम ना कर। तो ये वो मतलब कि वो कहने लगा और ये कहकर वो वहाँ से वो तुरंत मतलब कि नमाज़ के बाद वो तुरंत वहाँ से वो चला गया है, वो यही कहते हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, तुम लोग क्या कहते हो? ये शख्स ज़्यादा नादान है या इसका ऊँट? यानी ये जो अभी बद्दू शख्स आया था जिसने ये अल्फाज कहे हैं, ये आपको ज़्यादा नादान लगता है या इसका ऊँट? तुमने सुना नहीं कि ये क्या कह रहा था? ये अबू दाऊद की हदीस है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो ये भी तो गीबत हुई। ये भी तो गीबत हुई। लेकिन ये गीबत जायज़ है और ये क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, इस वाक़ये में जो गीबत की गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा वो क्यों की गई है? अ,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा जो ये गिबत की गई है, उस शख्स के, जो बद्दू शख्स था, उसके पीठ पीछे जो बात कही गई है, वो इसलिए क्योंकि वो शख्स सलाम फेरते ही जा चुका था, और उसने जो अल्फाज बोले थे वो कि बहुत ही गलत अल्फाज थे। अगर इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खामोश रह जाते तो क्या होता? लोग इस गलतफहमी में मतलब पढ़ सकते थे कि ऐसी बात कहना जायज़ है। इसलिए ज़रूरी था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका रद्द करें, इसकी बात का रद्द करें। इसलिए यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीठ पीछे उसकी की ये बात कही। यानी वो शख्स आया था और नमाज़ पढ़ने लगा, पढ़ने के बाद दुआ की ज़ोर से कि अल्लाह मुझ पर रहम कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हमारे सिवा किसी पर रहम ना कर। ये कहकर वो निकल गया, सलाम फेरते ही निकल गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीठ पीछे इसलिए इस बात की एक्सप्लेनेशन दी, वजाहत दी, या उसकी गिबत इसलिए की ताकि लोग इस गलतफहमी में मुब्तला ना हो जाएं कि ऐसी दुआ करना जायज़ है या इसके जो अल्फाज हैं वो जायज़ है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया जाता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहते थे, तो वो अमल इस उम्मत के लिए जायज़ रहता था। यानी इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ामंद थे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीठ पीछे ये बात कही। एक दूसरा वाक़या है, उसके अंदर भी कि हमें वो गीबत की मिसाल मिलती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। एक खातून थी जिनका नाम था फ़ातिमा बिन्ते कैस। इनको जो है ना 2 लोगों ने निकाह का पैगाम दिया था। फ़ातिमा बिन्ते कैस को 2 लोगों ने, यानी इनके पास निकाह का ऑफ़र आया था 2 तरफ से, 2 लोगों ने निकाह का पैगाम दिया था। उनमें से एक थे हज़रत मुआविया और दूसरे थे अबू जहम। अबू जहल नहीं है ये, अबू जहम। तो ये जो खातून थी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनसे मशवरा इन्होंने मांगा, और इन खातून ने फरमाया कि मुआविया तो मुफलिस हैं, यानी गरीब हैं, और अबू जहम बीवियों को मारते पीटते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खातून आई, इन्होंने कहा मेरे पास निकाह के 2 ऑफर हैं, एक है मुआविया का और मुआविया है मुफलिस, और दूसरा है अबू जहम का, और वो अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं। ये जो हदीस हमें मिलती है सही मुस्लिम में और बुखारी में, ये हदीस हमें मिलती है, पूरा वाक़या मिलता है। तो यहाँ पर भी तो इस खातून ने गीबत कर दी, उन 2 लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में बुराई कर दी, या उनका जो ऐब था वो बता दिया। एक गरीब कहा जो उनके सामने अगर बात की जाती तो उनको नागवार लगता, और एक के बारे में ये कहा कि वो अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं। तो यहाँ पर इस खातून के मुस्तकबिल का यहाँ पर सवाल था, उसके फ्यूचर का यहाँ पर सवाल था, उसके की ज़िंदगी का मसला वो यहाँ पर था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मशवरा चाहा था, और इस हालत में उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि मैं दोनों की जो कमज़ोरियाँ हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दूँ ताकि वो मुझे बेहतर मशवरा दे सकें। क्योंकि उनकी नीयत निकाह करने की थी, इसलिए उनके लिए यहाँ पर गीबत वो जायज़ है। तो ये एक मिसाल हमें यहाँ मिली कि गीबत की हर कंडीशन हराम नहीं है, बल्कि ये कंडीशन जायज़ होती है जो कि शरई ज़रूरत के तहत गीबत की जाती है। एक और हदीस हमें मिलती है सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, वो हदीस है अम्मी आयशा के वो घर का एक वाक़या है कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा के वो घर मौजूद थे, उनके घर वो तशरीफ़ फरमा थे, और एक शख्स ने आकर मुलाकात की इजाज़त चाही, यानी बाहर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाज़त चाही। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी है। यानी अपनी बीवी से कहा, अम्मी आयशा से, ये जो इजाज़त चाह रहा है ना, ये अपने कबीले का सबसे बुरा आदमी है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और उससे बड़ी नरमी के साथ बात की। यानी उसी शख्स से जो आया था, उससे बड़ी नरमी के साथ बात की, और घर में वापस वो तशरीफ़ लेकर आए। तो हज़रत आयशा ने कहा कि आपने तो उससे बड़ी अच्छी बातें की, हालाँकि बाहर जाते वक़्त आपने उसके बारे में वो कुछ और फ़रमाया था, आपने कहा था ये अपने कबीले का सबसे बुरा शख्स है, और आप कि जब उससे बात करके आए तो बड़ी प्यार से और वो नर्म और नरमी के साथ आप उसके साथ मतलब बात करके आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया कि खुदा के नज़दीक वो क़यामत के दिन बदतरीन मकाम उस शख्स का होगा जिसकी बदज़बानी से डरकर लोग उससे मिलना-जुलना छोड़ दें।
यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जो नरमी के साथ बात की, वो अखलाकी तौर पे थी। और इस वाक़ये में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो गीबत कर दी उस शख्स की, लेकिन ये गीबत जायज़ है। इस वाक़ये पे अगर हम गौर करें, तो यहाँ पर वो शख्स जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अच्छी तरह मतलब बात करते हैं क्योंकि उनके अखलाक ऐसे थे। तो इससे उनके घरवाले ये बदगुमान मतलब ये खुशफ़हमी में मुब्तला ना हो जाएँ कि ये शख्स जो है हमारा कि मुख़लिस है। ये जो बात कहेगा वो सही कहेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरवालों को अवेयर करने के लिए इस शख्स से कि इस शख्स से आप चौकन्ने रहना, इसलिए वो बात कही थी कि अपने कबीले का सबसे बुरा शख्स है। तो यहाँ पे अवेयर करने के लिए वो बात वो की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पीछे वहाँ कोई उनकी बातों में ना आ जाए या उसके मुतालिक वो कोई भी बात है, वो उस चीज़ से पहले से ही उनके घरवाले वो खबरदार हो जाएँ, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ पीछे उस शख्स की बुराई की थी। तो ये कंडीशन भी जायज़, यानी हम शरीयत में देख रहे हैं मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही कि गीबत हर हाल में हराम नहीं होती। गीबत की जो जायज़ कंडीशन होती है, वो है शरई ज़रूरत के तहत। यानी शरई ज़रूरत के तहत अगर आपको कहीं किसी की गीबत करनी पड़ रही है, तो वहाँ करना बिल्कुल जायज़ है। उसके अलावा अदरवाइज़ कोई शरई ज़रूरत वहाँ पेश नहीं आ रही, तो आप किसी की गीबत कर रहे हैं, तो ये हराम है। एक और वाक़या हमें मिलता है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में वो वाक़या है, हिंद बिन अ, हिंद बिन्ते उतैवा एक खातून हैं, इनका ये वाक़या है। इन्होंने ये अबू सुफ़ियान की बीवी हैं और इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि अबू सुफ़ियान एक कंजूस आदमी है और मुझे और मेरे बच्चों को इतना नहीं देते कि ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो। यानी उन्होंने अपने शौहर की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर शिकायत की। यानी उसकी पीठ पीछे उनकी जो ऐब था, यानी वो कंजूस है और हमें वो इतना नहीं देता कि जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। तो इस वाक़ये में भी तो उन खातून ने गीबत कर दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में की। तो ये गीबत भी शरई ज़रूरत के तहत थी और ये भी वो जायज़ था क्योंकि इस वाक़ये में जो मज़लूम है, मज़लूम का को ये हक़ पहुँचता है कि उस पर जो ज़ुल्म हुआ है, उसकी वो शिकायत वो कर सकता है, ताकि उस ज़ुल्म को ख़त्म किया जा सके। तो इस वाक़ये में गिबत इसलिए जायज़ थी क्योंकि वो ख़ातून मज़लूम थी और उस पर ज़ुल्म हो रहा था, इसलिए उस ज़ुल्म के ख़ात्मे के लिए उसने अपने शौहर की यहाँ पर गिबत की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें इतनी इतनी सारी मिसालें जो मिली हैं कि जहाँ पर गिबत की गई है, इन सब मिसालों से हमें एक चीज़, एक उसूल हमें मिला है कि गीबत अगर उसकी शरई ज़रूरत हो तो वो जायज़ है, अदरवाइज़ वो हराम है। इसी से आलिमों ने भी गीबत की कुछ जायज़ वो कंडीशन रखी हैं कि जिसमें गीबत पूरी तरह मेरी वॉइस आ रही है, कोई कन्फर्म कर सकता है? आ रही है आपकी वॉइस। जी, 1 सेकंड नेटवर्क इश्यू है। तो गीबत की जो कुछ कंडीशन हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इन मिसालों को देखकर वो जायज़ रखी गई हैं। आलिमों ने भी यहाँ से वो कुछ उसूल मुरत्तब किए हैं जो कि हमारे लिए जायज़ है कि वहाँ पर गीबत की जा सकती है। उनको आलिमों ने शॉर्ट करके इस उम्मत के हवाले कर दिया है कि ये उसूल हैं। इन उसूलों के तहत अगर आप किसी की गीबत कर रहे हैं तो वो जायज़ है, अदरवाइज़ वो गीबत हराम है। तो पहला जो उसूल है आलिमों ने जो कि बताया है कि वहाँ पे गीबत करना बिल्कुल कि जायज़ है वो शरअन तौर पे। पहला है इस्लाह की नियत से, यानी अगर कोई शख्स या किसी गिरोह की
کوئی کسی کو برائی بتا رہا ہے، لیکن وہ برائی اس لیے بتا رہا ہے کہ وہ اس امید میں بتا رہا ہے کہ اس سے اس برائی کو ہم دور کریں گے، تو اصلاح کی نیت سے اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ بالکل جائز ہے، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے اس کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ اگر اس گروہ کا اگر وہ کسی کو بتا رہا ہے تاکہ اس کی وہ خرابی دور کی جا سکے، تو یہ اسلام میں بالکل جائز ہے۔ اور دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ ہے مسئلہ پوچھنے کی غرض سے، یعنی اگر کوئی عورت ہے یا کوئی آدمی ہے، وہ کسی مفتی کے پاس جاتا ہے اور کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے، شرعی مسئلہ معلوم کرتا ہے، اور اس مسئلہ معلوم کرنے میں اس نے جو پورا مسئلہ کی جیسا تھا ایز اٹ از بتانے میں اس نے کچھ بتا دیا ہے، تو وہ کسی کے ایک بھی مطلب بتائے گا تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہاں اس کی نیت ہے مسئلہ پوچھنے کی، تاکہ وہ شریعت کا صحیح ہاں کی مسئلہ اس کو پتہ چل سکے۔ اس کے بعد ہے لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے، یعنی لوگوں کو دوسرے لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے ان کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے اگزامپل ہیں جیسے کہ وہ گواہ ہے، اگر کوئی گواہ ہے اور اس کے بارے میں معاشرے میں رائج ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو اس کی غیبت وہاں پر کی جائے گی کہ بھئی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یا جو مصنف ہیں یا جو کتابیں لکھنے والے ہیں اسلام کی، وہ کتابیں لکھتے ہیں اور ان کے اندر اگر کوئی وہ کمیاں اور عیب پائے جاتے ہیں، یعنی وہ جھوٹے ہیں یا وہ فاسق ہیں، تو وہ ان کی کمیوں کو ہائی لائٹ بالکل کیا جائے گا، تاکہ امت ان کی وجہ سے گمراہ نہ ہو یا ان کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور بلکہ ان کنڈیشن میں تو سبھی کا اتفاق ہے، سارے عالموں کا، کہ یہ غیبت جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے، بلکہ ضروری ہے۔ یا اس کا لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے اسی میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کسی سے اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے، کوئی لڑکی لڑکے کو یا لڑکا لڑکی کو، تو اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے اس کی تحقیق بھی وہ کر سکتا ہے۔ اور کوئی اگر مجھ سے پوچھنا آیا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ وہ لڑکا رہتا ہے یا آپ کے محلے کا وہ لڑکا ہے، تو وہاں پر اگر وہ نکاح کی اس کی نیت ہے، تو میرے لیے بتانا جائز ہے کہ اس کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، میں سب بتاؤں اس کو، پھر کہ بھائی وہ لڑکے میں یہ کمیاں ہیں، باقی آپ دیکھ لیجئے، آپ کو لگ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے، لیکن اس میں یہ کمیاں موجود ہیں۔ یا کوئی مجھ سے لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کسی، تو میں اس لڑکی کے بارے میں جو اس کی کمیاں ہیں، جو اس کے عیب ہیں، میں اس کو بتانا وہاں پر میرے اوپر صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پر ضروری ہو جاتا ہے، وہاں پر واجب ہے کہ میں اس کو بتاؤں، تاکہ اگر میں اس کی کمیاں چھپا لوں گا تو ایک لڑکی کی یا ایک لڑکے کی زندگی خراب ہو سکتی ہے میرے نہ بتانے کی وجہ سے۔ تو یہ کنڈیشن بھی ہے کہ جہاں پر اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے۔ اور اگر کوئی وہ کوئی شخص وہ کسی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس معاملات کرنے کے لیے بھی آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں، یعنی میں کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ میں جا رہا ہوں، تو میں اس کے بارے میں تحقیق کر سکتا ہوں کہ یہ کیسا ہے، اس کے ساتھ میں بزنس کروں یا نہیں کروں، اور جس سے میں تحقیق کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ جائز ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ اپنے معاملات میں کھرا نہیں ہے، یعنی اس کے جو عیب ہیں، جو اس کی کمیاں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی بتائے، تو یہ بھی اس کے لیے یہاں پر بھی غیبت کرنا وہ جائز ہے، یہ بھی شرعی ضرورت کے تحت وہ غیبت کرنا ہوا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی انسان کسی کو کوئی امانت سونپنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی آپ سے تحقیق کرنے آیا ہے کہ میں اس کے حوالے کوئی امانت کرنے جا رہا ہوں، تو کیا یہ شخص کیسا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا بالکل جائز ہے کہ آپ اس کی غیبت کریں، اس کے جو عیب ہیں آپ اس کے سامنے اس کو ہائی لائٹ پوری طرح کر سکتے ہیں، یا آپ سے کوئی مشورہ مانگے ان تعلق سے، یعنی آپ کو اس کا اصول یہ ہے کہ لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے، یعنی جو برے لوگ ہیں ان کے شر سے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کی غیبت کرنا بالکل اسلام نے جائز رکھا ہے، اور یہ کنڈیشن بھی عالموں نے بتائی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ سماج میں برائی پھیلاتے ہیں، یعنی جو فاسق ہیں یا جو برائیاں پھیلاتے ہیں، تو ان کی تنقید کرنا یا ان کے عیب لوگوں کو بتانا یہ بھی جائز ہے، جو فاسق ہیں یا جو معاشرے میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں، یعنی نئی نئی بدعت وہ پھیلاتے ہیں، دین میں نئے نئے کام کرتے ہیں، تو ان کے یہ عیب بتانا اسلام میں یہ جائز ہے۔
یا ان کی غیبت کرنا نہیں ہوا، یا کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، تو اس کا راز کھولنا آپ کے لیے جائز ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کرنا آپ کے لیے جائز ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی شخص وہ گمراہ نہ ہو جائے. یعنی کوئی بھی اگر بے دینی پھیلائے، گمراہی پھیلائے یا بدعتوں کو پروموٹ کرے، تو وہاں پر اس کی غیبت وہ غیبت کرنا جائز ہے کہ اس کی برائی آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. ان جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کنڈیشن کے علاوہ باقی ساری جو کنڈیشن ہے پیٹھ پیچھے اگر انسان کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کہے کہ جو اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس سے ناگوار ہو، وہ سب کی سب حرام ہے، اور اسی کو غیبت کہتے ہیں. جو انسان کسی کے پیٹھ پیچھے کرے اور وہ اس کے اندر موجود ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اگر اس کے اندر وہ موجود نہ ہو اور وہ پھر بھی پیٹھ پیچھے کہے تو اس کو بہتان کہتے ہیں. اور دو آدمیوں کو وہ لڑانے کے لیے آدمی یہ حرکت کرے تو اس کو چگلی کہتے ہیں. اور شریعت میں تینوں چیزیں حرام ہیں، غیبت بھی حرام، بہتان بھی حرام، اور چگلی بھی حرام. تینوں چیزوں کو شریعت نے حرام یہاں پر وہ قرار دیا ہے. ایک مسلمان کی کیا ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے سامنے اگر کوئی غیبت کر رہا ہے کسی تھرڈ پرسن کی، تو ایک مسلمان کی کیا ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے؟ کیا اس کو اس غیبت کے مزے لے کے مطلب سننا چاہیے، اس کو چسکے لگا کے کہ بھائی اور بتا، کہ بہن اور بتا آگے کیا ہوا، یا ایک سے بڑھ کر ایک اس کی لگانی چاہیے؟ نہیں، بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے کہ بھائی تو غیبت کر رہا ہے، بہن تو غیبت کر رہی ہے، تو نہ کر اس کی برائی، اس کے پیٹھ پیچھے کیوں برائی کر رہی ہے؟ بھلے ہی وہ اس کے اندر عیب ہے تو اس کی اصلاح کر دے پرسنل میں جا کے. تو یہاں کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ تو یہاں کیوں مطلب کہ بتانا آ رہا ہے؟ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی غیبت کی جا رہی ہے کسی بھی شخص کی، تو اس کو آپ کو روکنا ہے، اور ایک مسلمان کا آپ کو ڈیفنس وہاں پر وہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں وہ حدیث آپ کو مل جائے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وہ کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کا اپمان کیا جا رہا ہو، یعنی کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کا اپمان کیا جا رہا ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہش مند ہو. یعنی اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کی حمایت نہیں کریں گے ایسے موقع پر جب اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی توقع نہ رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کو قبول کرے. اور پھر اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر کوئی وہ شخص وہ کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کا اپمان اور توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کرے، اللہ اس کی مدد کرے. تو یہ دیکھیں ایسے موقع پہ کہ جہاں مسلمان کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کا اپمان کیا جا رہا ہو یا اس کی توہین کی جا رہی ہو، ایسے موقع پہ اگر آپ کسی مسلمان کی حمایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم ایک مسلمان کا ڈیفنس اگر ہم کی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کتنا اجر و ثواب یہاں پر کی ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی. اور دوسری طرف اس کا یہ بھی پہلو ہے اگر آپ ایک مسلمان کی حمایت نہیں کرتے تو جب آپ کو ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حمایت نہیں کرے گا، آپ کی مدد نہیں کرے گا. اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر ہمیں مدد نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ لیں، آپ کسی مسلمان کی حمایت نہ کریں. تو یہاں پر اگر آپ کے سامنے کسی بھی مسلمان کی اگر غیبت کی جا رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مسلمان کی حمایت کریں، اس کی عزت پر حملہ نہ ہونے دیں اور آپ اس کا ڈیفنس کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کرے گا، آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے اور آپ اس کی حمایت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا.
جب آپ کو ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس موقع پر آپ نے تو اس کی حمایت کری، اور جو غیبت کرنے والا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو غیبت کرنے والے کو وہ جب احساس ہو جائے ترنت کہ میں غیبت کر رہا ہوں کسی کی، تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلا اس پہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کرے، اور اس حرام کام سے وہ ترنت رک جائے۔ یہ اس پر سب سے پہلا فرض ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اور جس کی غیبت وہ کر رہا تھا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں کرے، غیبت کرنے والے کے حق، جس کی غیبت اس نے کی ہے اپنے بھائی کے حق میں، اللہ تعالیٰ سے وہ مسلسل دعائیں کرتا رہے، کیونکہ ابھی وہ غیبت کر رہا تھا، اب اس کو دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ غیبت کی کنڈیشن ہے کہ جہاں ہمیں شریعت اجازت بھی دیتی ہے غیبت کرنے کی، اور وہاں ہمیں شریعت روکتی بھی ہے کہ وہ کن چیزوں میں غیبت وہ کی جا سکتی ہے اور کن چیزوں میں غیبت حرام ہے۔ تو ایک ہی اصول ہے کہ جہاں شرعی ضرورت محسوس ہو وہاں غیبت کی جائے گی، ادروائز ہر کنڈیشن میں غیبت حرام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اصول ہمیں دھیان رکھنا ہے، اور ہمارے سامنے اگر کوئی کسی کی غیبت کرے گا تو ہمیں اپنے بھائی کی عزت پر حملہ نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں اس کا ڈیفینس کرنا ہے، اور ہمیں اس غیبت کرنے والے کو بھی روکنا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کو یاد دلانا ہے، کہ اس کو کہنا ہے کہ یہ حرام ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے کہا، تو کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی تو یہ ایسا ہے کہ جیسا آپ نے اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ ایک تو اس سے یہ پہلو نکلتا ہے گن والا پہلو، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا۔ ایک تو ویسے غیبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس بھائی کا آپ نے وہ گوشت کھایا، ٹھیک ہے، ایک تو اس میں گن والا پہلو نکلتا ہے۔ دوسرا پہلو جو اس چیز سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کی بھی غیبت کر رہے ہیں اس کے پیٹ پیچھے کر رہے ہیں، یعنی جیسے مردہ ہوتا ہے، مردے کو آپ چاہے اس کے تھپڑ مار دیں، چاہے مردے کے آپ وہ کچھ بھی کہہ لیں، چاہے مردے کو آپ گالی بک دیں، جیسے آپ کسی مردے کے سامنے گئے، مردے کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، تو کیا مردہ آپ کو پلٹ کر جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اے ٹو زیڈ، آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ مردے کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو پلٹ کر کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی جب آپ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، یعنی وہ مسلمان وہاں پر موجود نہیں ہے کہ اپنی اپنی ایکسپلینیشن دے سکے، جو آپ نے اس پر اس کے ایبو کو مطلب کہ وہاں ظاہر کیا ہے اس کے بارے میں وہ بتا سکے، یعنی وہ کی کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ایسی ہوا نا جیسے پیٹھ پیچھے، جیسے مردے کے ساتھ آپ کچھ بھی کرو، ایسے ہی اگر آپ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں تو وہ ایک آپ کے لیے مردہ ہی ہے، اس ٹائم تو موجود نہیں ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی ایسا کرنا چاہے گا؟ تو ایک تو اس کا مطلب گوشت کھانے کے برابر ہے، اس بھائی کا آپ نے گوشت کھایا، اور دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو، تو اس میں گن کا پہلو بھی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پیٹھ پیچھے جیسے ہم مردے کے ساتھ جو مرضی وہ کر لیں، مردہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکتا، ایسے ہی پیٹھ پیچھے اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم پیٹھ پیچھے وہ بات ہم اس کی وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی اب تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ جو برائیاں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، 6 برائیاں، جس میں 3 کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، جو کہ انسان کے سامنے کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر تانے مارنا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا، اور 3 برائیاں جن کا تعلق انسان کے پیٹھ پیچھے سے ہے، جیسے کہ گمان کرنا، جاسوسی کرنا اور غیبت کرنا۔ یہ جو 6 برائیاں ہیں ان سے بچو،
اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کر لو، تقوی اپناؤ، ان برائیوں میں آپ کو انوالو نہیں ہونا ہے۔ اور اگر ابھی تک انوالو تھے یا کوئی نہ کوئی برائی آپ کے اندر موجود تھی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ آج ہی سے توبہ کریں کہ آج سے نہ میں کسی کی غیبت کروں گا، نہ کروں گی، نہ کسی کے بارے میں بدگمان ہوں گا، نہ میں کسی کی جاسوسی کرنی ہے، نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے، نہ کسی پر تانا مارنا ہے۔ یہ آج سے ہی عہد کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ توبہ کو بڑا قبول کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس توبہ کو قبول بھی کرے گا اور رحیم بھی ہے۔ لیکن یہ توبہ آپ کی ایسی ہو کہ سچی ہو، آپ واقعی میں نادم ہو، ریگریٹ ہو آپ کو کہ ابھی تک مجھ سے جو غیبتیں ہوئی ہیں، جو میں نے بدگمان کیے ہیں، جو میں نے جاسوسی کی ہے، جو ایک دوسرے کو برے القاب سے میں نے پکارا ہے، میں اس سب کے لیے ریگریٹ ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ سچی توبہ کریں گے اور آگے سے نہ کرنے کا عہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر ان احکام کے آنے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، ان برائیوں سے نہیں بچتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ گجبناک بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ گجبناک بھی ہے۔ تو یہ 6 برائیاں ایسی ہیں جس میں اگر مسلمان کی انوالو رہے تو کیا ہوگا؟ اس سے معاشرہ بگڑ جائے گا، جس سے جو مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں وہ بھائی بھائی نہیں رہیں گے، ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی ایک دوسرے کے لیے۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کے لیے اپنے دل میں وہ نفرت رکھے، بلکہ ہم سورہ حجرات میں جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں تو ہمیں ایک الگ ہی رشتہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے کیا رشتہ ہے اور ہم اس کا حق وہ کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، کہ جو مسلمان کے حق ہم پر ہیں ہم تو ان کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے اور آگے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم یہ آج سے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے سے ہم یہ گناہ جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں ان میں ہم کسی میں بھی نہیں پڑیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔